urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب چہارم، حصہ 3، نزول وحی کی ابتدا کب ہوئی؟ یہ اولین وحی جو سورہ علق کی پہلی 5 آیتوں پر مشتمل ہے، کب نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں اہل روایت کے مختلف اقوال ہیں۔ ابن عبد البر اور مسعودی نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت 8 ربیع الاول 41 عام الفیل کو ہوئی، اور ابن القیم نے زاد المعاد میں اس کو قول الاکثرین کہا ہے، لیکن جن لوگوں کا یہ قول ہے انہوں نے غالباً بعثت کی ابتدا اس وقت سے قرار دی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروایت بہیقی نزول وحی سے 6 مہینے پہلے سچے خواب نظر آنے شروع ہوئے تھے۔ رہا نزول وحی، تو اس باب میں قرآن مجید کا بیان صاف ہے کہ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ آیت 185، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس صریح نص قرآنی کے خلاف ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا قول معتبر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کی وہ کون سی تاریخ تھی جب نزول قرآن کا یہ سلسلہ شروع ہوا؟ اس باب میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ 7 رمضان بتاتے ہیں۔ ابن سعد نے ایک جگہ 12 اور دوسری جگہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے 17 رمضان تاریخ لکھی ہے۔ بلاذری نے بھی امام محمد الباقر کی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور مزید برآں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہی تاریخ روایت کی ہے۔ طبری و ابن اسیر نے ابو قلابہ الجرمی کے حوالے سے 18 رمضان اور بعض اور لوگوں نے 19 رمضان تاریخ بیان کی ہے۔ واصلہ رضی اللہ عنہ بن الاسقع، جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ اور ابو الجلد کی روایت 14 رمضان کی ہے، لیکن قرآن میں ارشاد ہوا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور علماء امت کی بڑی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات شب قدر ہے، بلکہ ان میں بھی زیادہ تر لوگ 27ویں رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ تاریخ نزول قرآن کے بارے میں معتبر احادیث۔ اس معاملے میں جو معتبر احادیث منقول ہوئی ہیں انہیں ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا وہ 27ویں یا 29ویں رات ہے، ابو داؤد طیالسی۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ وہ رمضان کی آخری رات ہے، مسند احمد۔ حضرت ابی بن کعب سے زر بن حبیش نے شب قدر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے حلفاً کہا اور استثناء نہ کیا کہ وہ 27ویں رات ہے۔ احمد، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بہت سے لوگوں کو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ ابن ابی شیبہ۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات ہے، 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں یا آخری، مسند احمد۔
حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، جب مہینہ ختم ہونے میں 9 دن باقی ہوں یا 7 دن باقی یا 5 دن باقی۔ بخاری۔ اکثر اہل علم نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضور کی مراد طاق راتوں سے تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 9 دن باقی ہوں یا 7 دن یا 5 دن یا 3 دن یا آخری رات، مراد یہ تھی کہ ان تاریخوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ترمذی، نسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات میں تلاش کرو۔ بخاری، مسلم، احمد، ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعزیز رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرمایا ہے۔ اس معاملے میں جو روایات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہیں، ان کی بنا پر علماء سلف کی بڑی تعداد 27ویں رمضان ہی کو شب قدر سمجھتی ہے۔ نبوت کے بعد پہلا فرض نماز۔ طبری نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اقرار توحید اور بتوں سے برأت کے بعد شرائع اسلام میں سے فرض کی گئی وہ نماز تھی۔ ابن ہشام نے بھی محمد بن اسحاق کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو چیز فرض کی گئی وہ نماز تھی، اور وہ ابتدا میں 2 رکعت تھی۔ امام احمد نے ابن لہیہ کی روایت حضرت زید بن حارثہ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہونے کے بعد جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کی تعلیم دی۔ ابن ماجہ اور طبرانی فی الاوسط میں بھی یہ واقعہ کچھ سندوں کے اختلاف کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ اس کی تشریح ابن اسحاق کے اس بیان سے ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بالائی حصے میں تھے۔ جبریل بہترین صورت اور بہترین خوشبو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے محمد، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن و انس کی طرف سے میرے رسول ہیں، اس لیے آپ قول لا الہ الا اللہ کی طرف ان کو دعوت دیں۔ پھر انہوں نے زمین پر پاؤں مارا جس سے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا اور انہوں نے وضو کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے پاک ہونے کا طریقہ سیکھ لیں۔ پھر آپ سے کہا، اب آپ وضو کریں۔ پھر جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں 4 سجدوں کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں لائے اور وضو کرایا اور 2 رکعتیں ان کے ساتھ پڑھیں۔ ابن ہشام، ابن جریر اور ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ امام احمد، ابن ماجہ اور طبرانی فی الاوسط وغیرہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے کے بعد پہلا کام یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ وہ خوشی کے مارے مدہوش ہو گئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح وضو کرنے کے لیے کہا اور ان کو ساتھ لے کر اسی طرح نماز پڑھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھی تھی۔ پس یہ پہلا فرض تھا جو نزول اقرا کے بعد مقرر کیا گیا۔
اغلب یہ ہے کہ یہ اسی رات کی صبح کا واقعہ ہے جس رات اقرا نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خفیہ طریقے سے نماز پڑھتے رہے۔ پہلے 4 مسلمان، یہ بات متفق علیہ ہے کہ سب سے پہلی مسلمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ اس کے بعد اس امر میں اختلاف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ میں سے کون سب سے پہلے اسلام لایا۔ بہرحال یہ بالاتفاق تسلیم کیا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اولین اسلام لانے والے یہی 3 حضرات تھے۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں انہی ابتدائی 4 مسلمانوں کا نام لیا جاتا ہے، لیکن یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ حضور کی جو صاحبزادیاں اس وقت ہوش مندی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں وہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ایمان نہ لائی ہوں گی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے وقت 10 سال کی تھی۔ حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی اتنی تھی کہ دعوت عام کے آغاز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادیاں ابو لہب کے لڑکوں سے کر دی تھیں۔ البتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 1 سال بعد پیدا ہوئی تھیں اور انہوں نے آنکھیں ہی اسلام کی گود میں کھولی تھیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک پہلی 3 صاحبزادیوں کا شمار ابتدائی مسلمانوں میں کیا جانا چاہیے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ہوش ہی ایک مسلمہ اور مومنہ کی حیثیت سے سنبھالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں ابن اسحاق کی روایت اور بلازری نے واقدی کی روایت نقل کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خفیہ طریقے سے نماز پڑھنی شروع کی تو اس کے 1 دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو حالت نماز میں دیکھ لیا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور جس کے ساتھ اس نے اپنے رسول بھیجے ہیں، لہذا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانو اور اس کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ کا انکار کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اس وقت 10 سال کے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہ سنی تھی۔ میں فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے والد سے نہ پوچھ لوں۔ حضور اس وقت یہ نہ چاہتے تھے کہ آپ کا راز قبل از وقت ظاہر ہو جائے، اس لیے آپ نے فرمایا اگر تم قبول نہیں کرتے تو اس بات کو مخفی رکھو۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے توقف کیا، پھر اللہ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا اور صبح انہوں نے حاضر ہو کر پوچھا کل آپ نے میرے سامنے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور لات و عزیٰ کا انکار کر دو اور اللہ کے سوا دوسرے شریکوں سے قطع تعلق کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسے قبول کر لیا، لیکن ابو طالب کے خوف سے اپنا اسلام مخفی رکھا۔ البتہ وہ بھی حضور کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ امام احمد، ابن جریر طبری اور ابن عبد البر نے عفیف کندی اشعث رضی اللہ عنہ بن قیس کے ماجائے اور چچازاد بھائی کا بیان نقل کیا ہے۔ عباس بن عبد المطلب میرے پرانے دوست تھے اور اکثر یمن آ کر عطر خریدتے اور حج کے زمانے میں فروخت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایام حج میں جب میں ان سے منا میں ملا تو میں نے دیکھا کہ ایک شاندار مرد آیا اور اس نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک عورت آئی اور اس نے بھی وضو کیا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔
پھر ایک لڑکا جو ابھی بلوغ کی عمر سے کم تھا آیا اور اس نے بھی وضو کیا اور پہلے شخص کے پہلو میں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اے عباس، یہ کیا دین ہے؟ اسے تو میں نہیں جانتا۔ عباس نے کہا یہ میرے بھائی کے بیٹے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے لیے فتح ہو جائیں گے، اور یہ میرا دوسرا بھتیجا علی بن ابی طالب ہے جس نے ان کے دین میں ان کی پیروی اختیار کی ہے، اور یہ ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد ہے، اور انہوں نے بھی اس کے دین میں ان کی پیروی کی ہے۔ بعد میں جب عفیف کندی خود مسلمان ہوئے تو وہ حسرت کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ کاش اس وقت میں ان میں کا چوتھا ہوتا۔ ابن ہشام اور ابن جریر نے لکھا ہے کہ بعد میں کسی وقت ابو طالب نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ پوچھا بیٹا یہ کیا دین ہے جس پر تو چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں اور ان کی تصدیق کی ہے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ ابو طالب نے کہا وہ تمہیں بھلائی کے سوا کبھی کسی چیز کی طرف دعوت نہ دیں گے، تم ان کے ساتھ لگے رہو۔ ابن کثیر نے ابو طالب کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، اپنے چچازاد بھائی کا ساتھ دو اور ان کی مدد کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق زرقانی نے شرح مواہب میں لکھا ہے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت حکیم کی لونڈی ان کے پاس آئی اور اس نے کہا آپ کی پھپھی آج کہہ رہی تھیں کہ ان کے شوہر حضرت موسیٰ کی طرح نبی ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ معلوم کرتے ہی کہ اس لونڈی کا بیان صحیح تھا بلا تعمل ایمان لے آئے۔ ابن اسحاق نے عبداللہ بن الحسنین التمیمی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد کیا اور سوچا، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوں ہی میں نے اس کا ذکر کیا انہوں نے کوئی تردد نہ کیا اور تسلیم کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگائی۔ حضرت زید بن حارثہ کے متعلق کوئی تفصیل مذکور نہیں ہے کہ وہ کیسے ایمان لائے، مگر 15 سال سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر کے ایک فرد کی طرح رہتے تھے۔ ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے بھی نماز پڑھتے دیکھا ہوگا اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنا ہوگا۔ ان واقعات سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں پوشیدہ طریقے سے کام کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریبی رشتہ داروں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین آبائی کے خلاف ایک دوسرا دین پیش کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نبی مقرر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دعوے کو نہ صرف یہ کہ آپ کے اہل خانہ اور کم از کم ایک دوست نے مان لیا ہے، بلکہ اس کے مطابق عبادت بھی دوسرے طریقے پر شروع کر دی ہے۔ تاہم چونکہ یہ علم دشمنوں کو نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری محبت و ہمدردی رکھنے والوں کو ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اس پردے کو پڑا رہنے دیا جو آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈالے رکھنا چاہتے تھے، اور اس بات کا کوئی چرچا نہ کیا کہ قبل از وقت مخالفت شروع ہو جاتی۔